اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پروگرام ہم عقائد تشیع کے عنوان سے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر رہے ہیں، اور عقائد کی بحث میں توحید سے شروع کیا ہے، وجود ثانی، پھر توحید فطری، اور پھر ہم نے کسی حد تک اس پہ دلائل دیے۔ آج کے پروگرام میں جو بات ہم عرض کرنا چاہتے ہیں وہ توحید کے حوالے سے، یعنی اللہ کا احد، واحد، یکتا اور تنہا ہونا، یہ بھی ہم نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا۔ آج یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ذات جو تنہا ہے، یکتا ہے، ایک ہے، احد ہے، اس کا معنی تو ہم نے عرض کیا، لیکن ذرا تفصیل سے اس بات کو مزید جو علماء نے بیان فرمایا اس کے عنوان سے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ عموماً توحید کو سمجھانے کے لیے علماء نے اسے کئی اقسام میں تقسیم کیا ہے، کئی حصوں میں تقسیم کیا ہے توحید کو سمجھانے کے لیے۔ بعض علماء تو اس کو 4 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں: توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال اور توحید فی العبادہ۔ یعنی گویا اللہ احد ہے، واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اس بات میں کہ وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، یا یہ کہ وہ اپنی صفات میں تنہا ہے، وہ اپنے افعال میں تنہا ہے، اور وہ اپنی عبادت میں بھی تنہا ہے۔ بعض علماء نے ذرا اس کو اور وضاحت دی ہے، اور انہوں نے اس سے زیادہ اقسام جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ اگر تھوڑی سی دقت کی جائے تو وہ ساری قسمیں بنیادی انہی 4 قسموں کی طرف جو ہیں وہ رجوع کرتی ہیں، لیکن چونکہ علماء نے بیان کیا، اگر وقت جو ہم نے طے کیا ہے اس میں اگر عرض کر سکے تو سب کو تھوڑا تھوڑا عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے توحید فی الذات۔ توحید فی الذات کو عرض کرنے سے پہلے اس بات کو ہم آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کریں کہ اللہ اپنے وجود میں بھی تنہا ہے اور اپنے وجود میں بھی تنہا ہے۔ کوشش ہماری یہ رہتی ہے کہ ہم علمی اصطلاحات زیادہ گہرائی جو ہے اس میں نہ جائے، سادہ سادہ باتیں جو ہے وہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کریں، لیکن یہاں پہ تھوڑی سی ہمیں وضاحت کرنا پڑے گی۔ وجود کو عقلی طور پہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وجود بمعنی جو ہے وہ جسم نہیں ہے، بلکہ وجود بمعنی موجود ہے، یعنی ہونا۔ اس کائنات میں جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: یا واجب الوجود، یا ممکن الوجود، یا ممتنع الوجود۔ واجب الوجود وہ ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہے، ممتنع الوجود وہ ہے کہ جس کا نہ ہونا ضروری ہے، جیسے شریک باری تعالیٰ، اور ممکن الوجود وہ ہے کہ جو علل و اسباب کے ہوتے ہوئے ہو جائے، اور اگر اس کے علل و اسباب نہیں ہیں تو وہ نہ ہو۔ علل و اسباب کے ساتھ ہونے والا اور علل و اسباب کے نہ ہونے پہ نہ ہونے والا، اس کو ممکن الوجود کہا جاتا ہے۔ ممتنع الوجود شریک باری تعالیٰ، وہ ہے ہی نہیں، اس کا ہونا عقلی طور پہ وہ ہو سکتا ہی نہیں، لہذا اس کی بحث تو ایک طرف۔ باقی 2 وجود رہ گئے، ایک واجب الوجود اور ایک ممکن الوجود۔
واجب الوجود وہ ہے، ویسے جب لفظ اللہ کا معنی کیا جاتا ہے تو علماء فرماتا ہے اللہ اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال والجلال۔ لفظ اللہ اسم ہے ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے، یعنی جس کا ہونا بھی واجب ضروری ہے اور اس کا پھر ہونا لازمی ہے۔ واجب الوجود کا معنی یہ کہ اس کا وجوب بھی، وہ اپنے وجوب میں بھی تنہا ہے اور اپنے وجود میں بھی تنہا ہے، یعنی وہ ہے اور ایسا ہونا جیسا وہ ہے ایسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، اور اس کا ہونا ہی ضروری ہے، کسی دوسرے کا ہونا ضروری نہیں۔ وہ اپنے وجوب میں بھی تنہا، یکتا اور ایک ہے۔ اللہ رب العزت واجب الوجود ہے۔ ما سوى اللہ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں کائنات پوری کی پوری، وہ ممکن الوجود ہے۔ اور ممکن الوجود وہ ہے جو علل و اسباب کے ہونے پہ ہو اور اس کے نہ ہونے پہ نہ ہو۔ صرف ذات توحید واجب الوجود ہے اور ما سوى اللہ ممکن الوجود ہے۔ یہ بات بڑی سادہ اور طے ہے کہ کبھی بھی کوئی ممکن اس معنی میں واجب نہیں ہو سکتا، اور کبھی بھی واجب جو ہوتا ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ واجب الوجود وہ علمی اصطلاحات، میں نے عرض کیا نا کہ ہمارا مقصد اور ہدف نہیں ہے کہ علمی اصطلاحات میں زیادہ دقت میں جائیں کہ واجب الوجود لغیر ہی کیا ہوتا ہے اور ممکن الوجود لغیر ہی کیا ہوتا ہے، ان بحثوں میں ہم نہیں جانا چاہتے۔ ہم سادہ سی بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ واجب الوجود وہ ہے جس کا ہونا ضروری ہے، اور ممکن الوجود وہ ہے جس کا ہونا اسباب پہ ہے۔ صرف ذات توحید واجب الوجود ہے، اس کے علاوہ سب ممکن الوجود ہیں، اور کوئی ممکن بھی کبھی واجب کے قریب تک نہیں جا سکتا، اور کوئی کبھی بھی واجب الوجود میں ممکن والی صفات جو ہیں وہ نہیں پائی جا سکتی۔ اگر دقت کی جائے تو وہ لوگ کہ جو مخلوق کو خالق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مخلوق کو الہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ در حقیقت علمی اعتبار سے دقت نہیں کرتے، غور نہیں کرتے۔ ممکن جتنا بھی بلند ہو جائے وہ کبھی واجب نہیں ہو سکتا، اور واجب جو ہے وہ ہمیشہ واجب ہی رہتا ہے، وہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ محمد و آل محمد اپنی عظمتوں کی انتہا پہ ہونے کے باوجود وہ ممکن الوجود ہیں، واجب الوجود نہیں، اور کوئی ممکن کبھی بھی واجب نہیں ہو سکتا۔ وہ قوم کے ساتھ میں سمجھتا ہوں مذاق کرتے ہیں، اور وہ اپنی کمی علمی کا اظہار کرتے ہیں کہ جو محمد و آل محمد کو واجب الوجود کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، توحید فی الذات۔ اور دوسری قسم، شاید ہم چاروں قسمیں آج اس ٹائم میں بیان نہ کر پائیں، جتنا ممکن ہو سکا ہم آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کریں گے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں توحید فی الافعال۔ اللہ رب العزت اپنے افعال میں بھی تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، احد ہے، واحد ہے۔ اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں۔ اس نے اس کائنات کو کسی کی مدد سے نہیں بنایا، وہ تدبر کائنات میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ مذہب اہل بیت یہ ہے، البتہ کسی اور کا کوئی مذہب ہو تو اس کے حوالے سے تو ہم عرض نہیں کر سکتے۔ جو مذہب اہل بیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے افعال میں بھی تنہا ہے، یکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی کی احتیاج نہیں۔ جو محتاج ہو جائے مذہب اہل بیت میں اسے اللہ نہیں کہتے۔ اللہ وہ ہے کہ جو اپنے افعال میں با اختیار ہے، اور اپنے افعال میں وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ البتہ بعض نظریات ایسے ہیں کہ جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہی اللہ نہیں ہے، بلکہ فاعل خیر اور ہے اور فاعل شر اور ہے۔ ثنویہ ان کو کہا جاتا ہے جو دو خداؤں کے قائل ہیں۔ ظاہر ہے کہ مذہب اہل بیت یہ نہیں ہے۔ مذہب اہل بیت میں
जिसे हम अल्लाह समझते हैं वो कादिर मुतलक है, अपने अफ़आल में तन्हा है, यकता है। कोई ऐसा लफ्ज़ और कोई ऐसा जुमला जिसमें अल्लाह को मुहताज होने का शुबा भी पैदा किया जाए वो मज़हब अहले बैत नहीं है। मज़हब अहले बैत में अल्लाह अपने अफ़आल में तन्हा है, यकता है और कोई भी उसका शरीक नहीं। सनविया को नुक्ता नज़र भी दर हकीकत इसीलिए मासूम की खिदमत में जब कोई बंदा आया और उसने ये अर्ज़ करने की कोशिश की कि हम दो खुदा के कायल हैं, एक शरीक मतलब एक जो है वो फ़ाइल खैर है और एक शर है, तो मासूम ने फरमाया तो कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम दो को मानते हो, तो एक पहले को मान के फिर दूसरे को मानते हो ना, तो इसका मतलब फिर यही हुआ कि पहला तो मुत्तफ़क़ुन अलैह है और दूसरे में इख्तिलाफ है, वो दूसरा जो है वो नहीं हो सकता। लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफ़सदता, अगर इस जहान में अल्लाह के अलावा कोई और माबूद भी होता तो ये दोनों जहां तबाह बर्बाद हो जाते। तीसरी किस्म तौहीद फिल इबादत, इबादत में भी वो तन्हा है, उसकी इबादत में किसी को उसके साथ शरीक करार नहीं देना चाहिए, वो अपनी इबादत में तन्हा है, यकता है, उसकी इबादत में कोई उसके साथ शरीक नहीं। हत्ता कुरान हकीम में ये इरशाद फरमाया गया कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो अपनी ख्वाहिशात की इबादत करते हैं, अपनी ख्वाहिशात को भी अपनी इबादतों में शामिल नहीं करना चाहिए, और कि कोई और जो है वो कभी भी इबादतों में शरीक नहीं हो सकता। आमतौर पे जो बुत परस्त हैं वो ये कहते हैं कि हम इन्हें जो पूछते हैं वो दर हकीकत इन्हें नहीं पूछते, वो जिस तरह मुसलमान काबे को अपने लिए सजदे की जगह करार दे लेते हैं, उस तरफ सजदा करते हैं, हम भी इन बुतों को उसी तरह से करते हैं। तो इसके हवाले से मुख्तलिफ जवाब जो है वो उलमा ने दिए। जाहिर सी बात है कि पहली बात तो ये है कि ये बात नहीं है, वो बुतों को सजदा कर रहे हैं और बुतों को सजदा वो करते हैं तो वो खुद भी कहते हैं कि इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाह ज़ुल्फ़ा, हम इसलिए करते हैं कि ये तकर्रुब इलाही का ज़रिया बन जाते हैं। इबादत में हमारा मजहब ये है, यानी मजहब अहले बैत ये है कि इबादत में किसी को शरीक करार नहीं देना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ उस ज़ात की इबादत करनी चाहिए, और वसीला और ज़रिया भी वही हम करार दे सकते हैं जो उसकी तरफ से हो। अपनी मर्ज़ी से ना हम वसीला बना सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से ना हम कोई भी ज़रिया बना सकते हैं। हमें चाहिए कि अपनी इबादतों में भी सिर्फ़ और सिर्फ उसी ज़ात को करार दें। अलबत्ता एक बात कि जब हम इबादत करते हैं तो उसमें तो हम कई एक और भी अज़कार करते हैं। मसलन हम कहते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, तो वहाँ पे पैगंबर का भी जिक्र आता है, आले पैगंबर का भी जिक्र आता है और आना ज़रूरी है। इमाम शाफी ने भी कहा कफ़ाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, अहले बैत रसूल तुम्हारी अज़मत इससे बड़ी क्या हो सकती है कि जो नमाज में तुम पे दुरूद ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। तो ये जो उनका तज़किरा होता है ये उनकी इबादत नहीं होती। और इस हवाले से मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का वो मरूफ़ जुमला कि जब कहा कि बाबा आप ये फरमाइए कि क्या आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? मौला ने फरमाया हाँ बेटा मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। कहा हमसे भी मोहब्बत करते हैं? कहा आपसे भी मोहब्बत करते हैं। तो कहा कि फिर उसकी इबादत मोहब्बत में किसी दूसरे को आप शरीक करार कैसे दे सकते हैं? अभी मौलाए कायनात ने इसका जवाब नहीं दिया था कि मखदूमा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा हाँ बाबा, अगर हमारी मोहब्बत भी उसकी मोहब्बत की वजह से हो तो ये शिर्क नहीं है, ये उसकी इबादत में। इसी तरह हम मोहम्मद व आले मोहम्मद का जो जिक्र अपनी इबादतों में करते हैं तो मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिक्र करके उनकी इबादत नहीं करते, बल्कि उनका जिक्र अल्लाह के हुक्म से इबादत में करके गोया ये जिक्र भी जो है वो अल्लाह ही का जिक्र करार पाता है। आज के प्रोग्राम से मोहम्मद असगर यज़दानी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।